الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في كتابه الحميد في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی بڑائی کبریائی اکتائی اور تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبود اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری کیا۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، میرے اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے،
صحت و تندرستی بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، اور آل و اولاد بھی نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سب سے قیمتی خزانہ اور سب سے قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے، وہ نیک اعمال کا سرمایہ اور خزانہ ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ نیک اعمال کا خزانہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی نیکیوں کو بہت جلدی انتہائی زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ فحاشی یا عریانی ہو، بے راہ روی ہو یا آوارگی ہو، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے لیے اپنی نیکیوں کو بچانا اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اعلیٰ سے اعلیٰ نصیبے والے، جن کی قسمتیں بہت اعلیٰ ہیں، ایسے ہی لوگ صرف اپنی نیکیوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، ورنہ ہم لوگ ابھی نیکی کرتے ہیں، چند منٹ کے بعد اس نیکی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے ابھی نیکی کی، چند قدم کے فاصلے پر گئے اور اپنی نیکی کو برباد کر بیٹھے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے جو بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں نیکیوں کا خزانہ لے کر کے جاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر ہے۔ جو گناہوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے، خطا کاریوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، وہ آخرت کے دن سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں اور آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے سینے میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کا غم پیدا کریں، اپنے اندر اس بات کا درد پیدا کریں کہ ہماری نیکیاں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، ہمارے پاس نیکیوں کا طومار ہے، ہمارے پاس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عظیم عظیم عبادتیں ہیں، ہمارے پاس پہاڑوں جیسی عبادتیں موجود ہیں، لیکن یہ خوشی اس وقت مٹی میں مل جائے گی، یہ خوشی اس وقت کسی کام نہیں آئے گی جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حساب و کتاب ہوگا اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں آپ نے ایسے چند جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ایسی چند برائیاں کی ہیں، ایسی خطرناک آفتیں تمہارے اعمال کے ساتھ مل گئی تھیں، جن اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تمہاری ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنی نیکی کی حفاظت کا غم پیدا کرو، اپنی نیکی کے بچانے کی فکر اپنے سینے میں پیدا کرو، کیونکہ نیکیاں ہی ہمارے لیے سب سے انمول خزانہ ہے۔ ہم دنیا میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی اور اس کے خوش کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا وہ عمل میرے نامہ اعمال میں محفوظ رہے، وہ میرے کسی جرم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے ضائع نہ کرے۔ لیکن جانے میں یا انجانے میں، عمدن یا سہون، بہت سے لوگ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جن گناہوں کی پاداش میں
اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. ساری نیکیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. جانے یا نہ انجانے میں وہ غلطی ہوتی ہے، ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم نے یہ جو عمل کیا ہے یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. بس ہم نے صرف کام کر لیا، انجام نہیں سوچا. ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو اور آپ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال کا ذکر کرنے والا ہوں جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں کفے افسوس ملنے کے سوا اس انسان کے پاس کوئی چارہ رہنے والا نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا عمل جس طرف انسان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، وہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قاعدے سے ادا کریں. آج بہت سے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جن کی نمازوں کا پڑھنا اور نہ پڑھنا سب برابر ہے. ہمارے کچھ ایسے اعمال ہیں جو سرے سے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتے. یہ سمجھ لو کہ ہم نے اس عمل کو کیا ہی نہیں، حالانکہ ہم نے دنیا میں کیا ہے. اپنے افعال کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس عمل کا کرنا اور نہ کرنا سب برابر ہوتا ہے. اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنی زیادہ بے توجہی، عدم دلچسپی، تیزی اور جلد بازی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا، گویا ہم نے سرے سے کیا ہی نہیں. ان میں سے ایک نماز ہے. ہم اپنی نماز پہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی صحت پر ہے. اگر ہماری نماز اچھی ہے تو سارے عمل اچھے ہیں، اگر ہماری نماز خراب ہے تو ساری نیکیاں پھر برباد ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں جو خادم رسول ہیں. آپ غور سے اس حدیث کو سنیے اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کی نمازیں اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہیں یا پھینک دی جاتی ہیں. آپ غور سے سنیے اس حدیث کو، بخاری کی روایت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد پھر مسجد سے باہر جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. آپ غور کریں اس حدیث پر، بلکہ اس حدیث کے اور جملوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے صرف ایک بار نہیں کہا، بلکہ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یہی جملہ اللہ کے رسول نے دہرایا. 3 مرتبہ. وہ صحابی دوبارہ گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کو آئے، سلام عرض کیے، پھر جانے لگے. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر وہ آدمی، وہ صحابی تیسری بار گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام عرض کیا، جانے کا ارادہ کیا. کہا اللہ کے رسول نے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. آپ غور کرو اس حدیث پر، کیا اس صحابی نے نماز نہیں پڑھی؟ یقیناً پڑھی ہے. اس صحابی نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا. جس کی موجودگی میں نماز پڑھی وہ اللہ کے رسول ہیں. جس جگہ پر وہ صحابی سجدہ کر رہا ہے وہ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین مسجد نبوی ہے.
اس کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لم کا حرف لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ لم تصلی کا مطلب سرے سے وہ کام ہوا ہی نہیں، گویا اس آدمی نے اس عمل کو انجام ہی نہیں دیا ہے۔ لم تصلی کا یہ مفہوم ہے۔ حالانکہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ صحابی کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پر نکیر کیوں کی؟ اس لیے کہ صحابی کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، اس صحابی کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اس صحابی کی نماز میں سکون و طمانینت نہیں تھی، اطمینان نہیں، وقار نہیں، سنجیدگی نہیں، انتہائی زیادہ جلد بازی سے وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جلد بازی میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ نمازیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، پھینک دی جاتی۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہمیں خود پتا چل جائے گا کہ ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، گنتی 2 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، 8 رکعت ہوئی، 10 رکعت ہوئی، بھاگو جلدی سے۔ کتنی جلدی ہے آپ کو؟ اللہ نے 24 گھنٹے آپ کو دیے ہیں، آپ ان 24 گھنٹوں میں سے 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ اللہ کے واسطے نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ 50 منٹ اللہ کے آگے ٹھہرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ بغیر کسی عوض اور بغیر کسی بدلے نے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی ہیں، کچھ نہیں مانگا آپ سے، آپ 50 منٹ ٹھہرتے ہوئے گھبراتے ہو، پھر کیسے رب کو راضی کرو گے؟ رب کیسے تم سے خوش ہوگا؟ ذرا بتاؤ اور سوچو۔ آپ 5 منٹ نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے اندر دنیا کی حرص اتنا زیادہ آ چکی ہے کہ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، کیا کرو گے؟ یہ پیسے کس کام میں آنے والے؟ دنیا اگر بن گئی تو آخرت آپ کی بگڑنے والی ہے، اس لیے دنیا کو بنانے کے چکر میں مت رہو، آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ آخرت آخری ٹھکانہ ہے، آخرت اصل مقام اور اصل گھر ہے۔ اگر وہ گھر بہتر ہو گیا اللہ رب العالمین یہاں کا گھر بھی بہتر کر دے گا، لیکن اگر اس کو بنانے کے چکر میں اس کو چھوڑ دیا، یہاں کا بن گیا تو وہاں کا بگڑ جائے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرو، آؤ نمازیں پڑھنے کے لیے یا اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو تو انتہائی زیادہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، تاکہ آپ کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ صرف نماز ہی خراب نہیں ہوتی، یہ مت سوچو کہ ہم نے جو نماز جلد بازی میں ادا کی ہے صرف ہماری وہی نماز خراب ہوگی، نہیں، بلکہ اس نماز کی خرابی کی وجہ سے نامہ اعمال میں جو بھی نیکیاں آپ کی جمع ہے وہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کو قرار دیا ہے۔ اگر نماز اچھی ہے، نماز بہتر ہے، نماز ٹھیک ٹھاک ہے تو ساری نیکیاں اچھی ہیں، لیکن اگر نماز خراب ہو گئی تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے خوش فہمی میں مت رہنا، میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے زکاتیں دے دی ہیں، میں نے حج کر لیا ہے، میرے پاس روزے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، میرے یہاں ہمدردی ہے، میں یتیموں اور غمخواروں کی مدد کرتا ہوں، یہ ساری نیکیاں کوئی کام آنے والی نہیں ہے اگر نماز صحیح نہیں ہے۔ پہلے نماز کی اصلاح کرو، نماز کو درست کرو تو ساری نیکیاں تمہاری بہتر ہوں گی۔ اگر نماز خراب ہو گئی تو پھر ساری نیکیاں نامہ اعمال سے فنا کر دی جائیں گی، ایک ایک کر کے مٹا دی جائیں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میں حوالہ بھی دیتا ہوں، آپ سنو، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے، اگر نماز درست ہے، اگر نماز اچھی ہے تو سارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔
وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز خراب ہو گئی، نماز بیکار ہو گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ آپ اس حدیث پہ غور کرو اور اپنے نمازوں کی فکر کرو۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کو قرار دیا ہے۔ اگر نماز اچھی ہے تو ساری نیکیاں پھر قبول ہیں، اگر نماز خراب ہو گئی تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس لیے خوش فہمی میں مت رہنا کہ میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، میرے پاس پہاڑ جیسی عظیم عظیم نیکیاں ہے۔ یہ خوش فہمی اللہ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے اگر آپ کی نماز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ آئیے، اللہ رب العالمین کی جناب میں سجدے کیجئے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اطمینان کے ساتھ آپ اپنے نمازوں کو ادا کیجئے۔ اگر آپ کی نماز اچھی ہو گئی تو ساری اور نیکیاں آپ کی مقبول ہیں، اگر نماز خراب ہو گئی تو ساری نیکیاں پھر برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے سلسلہ صحیحہ وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو لمبی عمر اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے مثال کے ساتھ بیان کیا کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے 60 سال تک دنیا میں نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ 60 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہا۔ 60 سال عبادتیں کرنے کے بعد وہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں گیا تو دیکھا اس کے نامہ اعمال میں نماز ایک بھی نماز قبول نہیں ہے، ایک بھی نماز اللہ رب العالمین نے اس کی قبول نہیں کی۔ 60 سال کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو اچھے سے کیا ہے لیکن سجدہ اچھا نہیں کیا، یا اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ اچھا کیا ہے لیکن رکوع اچھا نہیں کیا۔ غور کرو آپ اس حدیث پر، اگر رکوع آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، سجدہ آپ کا خراب تب بھی نماز گئی، اگر آپ کا سجدہ ٹھیک ٹھاک ہے، رکوع خراب ہے تب بھی آپ کی نماز گئی۔ سب کچھ اطمینان کے ساتھ اور اچھے انداز میں ادا کرنا ہے، تب جا کر کے نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ جلد بازی کی نمازیں اللہ کے یہاں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین پھینک دیتا ہے، نہیں قبول ہوتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرو۔ نمازوں میں جلد بازی کرنا، نمازوں میں تیزی دکھانا، نمازوں میں بے توجہی کا اظہار کرنا، نماز میں دلچسپی نہ رکھنا، یہ ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نمازوں کی فکر کیجئے تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں اور نیکیاں جو آپ نے بھیجی ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں وہ محفوظ رہیں۔ اگر نمازیں خراب ہو گئی تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہونے والی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، من اتا کاہنن او عرافن، جو بھی شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس گیا اور اس کاہن اور عراف سے کچھ پوچھا تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پر۔ کاہن اور عراف نجومی اور جوتشی کو کہا جاتا ہے۔ جوتشی آج کے دور میں بابا لوگ جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے آپ کا فیوچر بتاتے ہیں، جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو ایک مرتبہ کاہن کے پاس چلا گیا، اس سے سوال کیا، اپنے مستقبل کی خبر جاننے کی کوشش کی، تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی اور نیکی اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کاہنوں کے پاس جانا، جوتشیوں کے پاس جانا،
باباؤں اور عاملوں کے پاس جا کر کے اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ایسی حدیثیں ہونے کے باوجود بھی لوگ، بیماریاں آتی ہیں، 1-2 دن گولیاں کھائیں نہیں ٹھیک ہوا تو یہ سوچ لیتا ہے کسی جادو اور جنات کا اثر ہے، چلو اب باباؤں کے پاس۔ اللہ سے اعتماد اٹھ گیا، اللہ رب العالمین پہ توکل چھوڑ دیا، اس نے یہ سوچا بابا جی ہم کو ٹھیک کر لے گا۔ اب تک تجھ کو کس نے ٹھیک رکھا تھا؟ تو نے یہ نہیں سوچا، اب تک اللہ رب العالمین تیری حفاظت کر رہا تھا، اور آج جب پریشانی آئی اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمانا چاہا، تمہاری تکلیف کو ویسے ہی رکھا اللہ نے آزمانے کے لیے، تو تیرا بھروسہ اللہ کی ذات سے اٹھ گیا اور تو عاملوں اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے لوگوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں 40 دن کی نمازیں جاتی ہیں، اور جس کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں اس کے سارے اعمال بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے نجومیوں کے یہاں، کاہنوں کے یہاں، جوتشیوں کے یہاں، باباؤں کے یہاں جانا بند کر دو۔ کچھ نہیں ہے، یہ سب کھلواڑ ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین مختار کل ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اگر وہ بیماریاں دیتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کاہن کے پاس جا کر کے، کسی بھی نجومی کے پاس جا کر کے، کسی بابا اور کسی عامل کے پاس جا کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اعمال کی قبولیت کا ایک معیار تقویٰ بتلایا ہے۔ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا ہیں، ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، دونوں کا ایک کام، دونوں زمینداری کرتے ہیں، زراعت کا کام، کھیتی کا کام دونوں کرتے تھے۔ دونوں نے اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی، اللہ نے واپس بھیج دیا، اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی اور کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا، لیکن قربان جائیے دوسرے بھائی پر، قربان جائیے دوسرے بھائی پر۔ اس نے مار کے بدلے میں مار کی دھمکی نہیں دی، تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، نہیں، اس نے اتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کو وہ جواب اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے حابیل کے اس جواب کو قرآن کے آیات بنا کر کے نبی معظم کے سینے پر نازل کر دیا اور کہا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس آیت کریمہ کو اعمال کی قبولیت کا معیار بھی بنا دیا۔ کیا کہا حابیل نے؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار، لیکن یاد رکھ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تاکہ مجھے مارے تو میں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے تجھے مارنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اعمال کی قبولیت کا ایک معیار
تقوی اور خوف الہی ہے۔ اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا کہ جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کن کی قبول کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں، جو اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ کتنا بھی کر لو، اگر سینے میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ کا عمل بیکار ہے۔ اگر سینے میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت اپنے سینے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر رکھنا، تاکہ آپ کا وہ عمل اللہ رب العالمین کی جناب میں قبول ہو جائے۔ اگر ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے تو نیکیاں منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسی نیکیاں مطلوب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین تقوی شعار اور متقی لوگوں کی نیکیوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا میں بہت سے کافر نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کافروں کے نیک عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں دے گا۔ کافروں کی نیکی کا اجر اللہ کے یہاں انہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو نیکیاں ان لوگوں نے آگے بھیجی ہیں ہم ان کو خاک اور مٹی بنا کر کے اڑا دیں گے۔ کفار کی کسی نیکی کا بدلہ آخرت میں اسے ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرنے والا ہو، اگر وہ انسان تنہائی میں، بند کمروں میں فحاشی اور عریانی کرتا ہے، بند کمروں میں گھناؤنے کام کرتا ہے، خلوتوں میں اللہ رب العالمین کی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تنہائیوں میں اپنے دامن کو برائیوں سے نہیں بچاتا، ایسے لوگوں کی بھی ساری نیکیاں اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي یاتونا یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مجھے اپنی امت کے ایسے افراد کا علم ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، امثال جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں نامہ اعمال میں ان کے موجود ہوں گی، لیکن جب وہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو خاک بنا کر کے فضاؤں میں اڑا دے گا۔ وہ نیکیاں اللہ کے یہاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسے لوگوں کی کچھ صفات ہمیں بھی بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون بدنصیب لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں جیسی عظیم عظیم نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان ساری نیکیوں کو خاک بنا کر کے، مٹی بنا کر کے فضاؤں میں اڑا دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، دین اسلام کی طرف اپنی نسبت کریں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، لیکن ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کی خطا اور غلطی کیا ہوگی کہ اللہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کی غلطی یہ ہوگی
اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ یہ لوگ خلوتوں میں، تنہائیوں میں، جب اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے ان کا سامنا پڑے گا تو یہ لوگ تنہائیوں میں اپنے دامن کو اللہ کی محرمات سے نہیں بچائیں گے۔ گویا جو لوگ تنہائیوں میں برائیاں کرتے ہیں، جن کی تنہائیاں ناپاک ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں ضائع اور برباد کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ ہو، ٹی وی ہو، موبائل ہو، جرم کرنے کے آلات انسان اپنی جیب میں لے کر کے گھومتا ہے، ایسے وقت میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اگر یہ کہوں کہ 95% نوجوانوں کی تنہائیاں ناپاک ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ 95% نوجوانوں کی تنہائیاں آج حرام چیزوں سے بھری پڑی ہیں، چاہے وہ نوجوان مرد ہوں، چاہے نوجوان لڑکیاں ہوں۔ موبائل نے، ٹی وی نے، انٹرنیٹ نے سارے لوگوں کی تنہائیوں کو ناپاک اور برباد کر دیا ہے۔ کوئی ایسا نوجوان نہیں جس کی تنہائی محفوظ ہو اور وہ تنہائی میں رہ کر کے اپنے دامن کو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہو۔ یہ اتنی عظیم حدیث ہے، اگر کوئی نوجوان اس پر عمل کر لے، اگر کوئی نوجوان اس پر عمل کر لے اور کوئی نوجوان اس حدیث کو اپنا سن کر کے عمل کر کے دوسروں تک اس حدیث کو پہنچا دے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ماحول ایسا بگڑ چکا ہے، آج کے دور میں ماحول اتنا خطرناک ہے کہ جہاں قدم قدم پر برائی ہوتی ہو وہاں پر اگر کوئی شخص اس حدیث کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ تنہائیوں میں برائیاں مت کرو، اپنی تنہائیوں کو ناپاک مت کرو، اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، اگر اس حدیث کا پیغام کوئی دوسروں تک پہنچاتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے آج کے دور میں دین اسلام کی خدمت کا یا حدیث کی خدمت کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تنہائیاں بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری تنہائیاں پاک ہیں تو ہماری نیکیاں مقبول ہیں، اگر ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، اگر ہم تنہائیوں میں حرام کاریاں کرتے ہیں، چھپ کر کے غلطیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھا چلو ہو گیا، نہیں، عرش والے کی نگاہ سے کوئی کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ عرش والا ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اگر تنہائی میں کوئی برا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی گندی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور اگر بولا نہیں، کہا نہیں تو اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس لیے تنہائیوں میں پہلے اسے سوچ لینا کہ آپ جو غلطی کرنے جا رہے ہو، اس غلطی کو اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی تیسری آنکھ اس غلطی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے تو اس بات کا ہمیشہ یقین رکھنا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین عرش پہ بیٹھا ہوا اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور ہوگا، یہ خیال ہوگا، یہ جذبہ اور یہ عقیدہ ہوگا، تب وہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تنہائی میں کوئی اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں ساری نیکیاں ایک ایک کر کے نامہ اعمال سے ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کا غم اپنے سینے میں پیدا کرو۔ یقین مانو، نیکیوں کی حفاظت کا غم اتنا پیارا اور اتنا اچھا غم ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ غم پیدا ہو گیا، آپ کے اندر یہ درد پیدا ہو گیا کہ میری نیکیاں کیسے محفوظ ہوں گی، میں یہ بات قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، آپ دنیا کے تمام غم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کو دنیا کا ذرہ برابر ٹینشن نہیں رہے گا اگر آپ نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کا غم اپنے سینے میں پیدا کر لیا۔ یہ بہت پیارا غم ہے، آپ اس کی فکر کرو کہ میری نیکیاں کیسے بچیں گی۔
پیسہ کمانا ٹھیک ہے، اچھی بات، اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا، اسلام دنیا میں آگے بڑھنے سے آپ کو نہیں روکتا، حلال طریقے سے آپ دنیا کمائیے اور دنیا میں اچھی زندگی گزاریے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن پیسہ پیسہ پیسہ، اگر آپ دنیا حاصل کرنے میں اللہ کو بھول گئے اور آخرت کو بھول گئے تو یہ پیسہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کا غم پیدا کریں تاکہ ہماری ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے یہاں مسجد کے لیے جو زمین لی گئی تھی، الحمدللہ اس کا کام چالو ہو چکا ہے۔ یقیناً مسجد اللہ کا گھر ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے واسطے مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یقیناً یہ بہت فضیلت کا کام ہے، اور لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اس تعلق سے اعلان یہ ہے کہ مسجد کے تعاون کے واسطے 8-9 مہینہ پہلے کچھ لوگوں نے اپنا نام درج کرایا تھا، تو صرف شاید نام ہی درج کرایا ہے، پیمنٹ انہوں نے نہیں کیا ہے، یا تعاون اب تک پہنچایا نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ وہ اپنا تعاون مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگر نئے سرے سے کچھ لوگ مسجد کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے ذمہ داران باہر بیٹھیں گے، وہ اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی مسجد کا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کے کام کے لیے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یا جو عملہ بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ مستری ہوں یا اور دوسرے افراد جو بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس میں شاید جماعت کے نوجوان لوگ بھی شامل ہیں، وہ سارے لوگ بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی معاوضے اور بدلے کے، خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، ان کی نیکی کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔